رمضان کے روزے ہم پہ کیوں فرض ہوئے؟ اللہ نے فرمایا تم پر روزے فرض ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، قوت برداشت پیدا ہو جائے، اپنے نفس پہ کنٹرولنگ طاقت کنٹرول کرنے کی پیدا ہو جائے. یہ نہیں کہ جدھر دیکھا کھا رہا ہے بندہ گھس گئے وہاں پہ. صحیح ہے نا؟ جو آدمی منہ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا وہ اپنی کسی خواہش پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، بالآخر وہ دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے ہلاک ہو جاتا ہے. کنٹرول ہی تو نہیں ہے نا. تو اللہ نے کہا کھانا پینا چھوڑو، تو اس وجہ سے فرض ہے نا. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور بے حیائی نہیں چھوٹ رہی. دیکھو ایک پیناڈول کی گولی ہے، یہ ہم کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ بخار اتر جائے. ہم کھا رہے ہیں بخار نہیں اتر رہا، ڈاکٹر کہے گا پیناڈول چھوڑ دے انجیکشن لگوا لے، یہی کہے گا نا. کیا خیال ہے بھائی جان؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہوں، کنٹرولنگ پاور پھر بھی پیدا نہیں. افطار ہوتے ہی بے حیائی کے کاموں میں، جیسے عید کا چاند نظر آتے ہی سین مگر آباد، وہیں سے اعتکاف میں سیٹنگ شروع ہو جاتی ہے. تو کنٹرول تو بالکل بھی نہیں ہے. آج کل کوئی روزہ رکھ کے کوئی ایک گناہ چھوڑ دے، کسی کو دیکھا آپ نے؟ اعتکاف کے آخری دنوں میں ہی جو نمبر بلاک کیے ہوئے تھے، بلکہ بلاک ہی نہیں ہو رہے اب تو، بالکل ویسے کہ یعنی 20 سال پہلے جیسے تھے نا. 20 رمضان زندگی میں آئے وہینچ کے وہینچ. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی ایک تبدیلی کوئی کسی میں آئی ہو؟ دھیلے کا بھی بظاہر فائدہ نہیں ہو رہا. حتیٰ کہ رمضان میں جو سگریٹ پینے والے ہیں وہ سگریٹ نہیں چھوٹتی، افطار ہی سگریٹ سے کرتے ہیں وہ. چلو یار اب تمہیں اللہ نے اتنا بہترین موقع دیا ہے سگریٹ چھوڑنے کا، گٹکے چھوڑنے کا. نا نا نا، سحری میں بھی گٹکا کھائے گا اور افطار گٹکے سے افطار کر رہا ہے. تو کچھ بھی اب ممکن بہت سے لوگوں کو ہوتا بھی ہے فائدہ، لیکن بہت سو کو کخ بھی نہیں ہوتا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے رب صائم لیس لہ من الصیام الا الجوع. بہت سے روزے داروں کو بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، تو بھوکے رہتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ملتا. لیکن اب اس بیس پہ اگر کوئی یہ کہے کہ پیناڈول سے بخار کا علاج نہیں ہو رہا تھا اس لیے دوا بدل دی ہے، لہذا روزوں سے آپ میں تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا، لہذا رمضان کے روزے چھوڑ دو، تو یہ فتویٰ صحیح ہوگا؟ ہو سکتا ہے کچھ پروفیسر ٹائپ کے لوگ مستقبل میں پیدا ہو جائیں جو یہ فتویٰ دیں کہ رمضان کی جو ریزن اللہ نے بیان کی ہے وہ تو تقویٰ ہے، جب نہیں پیدا ہو رہا تو چھوڑو، روزہ نہیں رکھو، پھر کچھ اور کام کرو، کوئی اور عبادت کرو. ایسے فنٹر مستقبل میں پیدا ہونے والے ہیں. قرآن حدیث کے نام پہ سب کچھ ہو جائے گا. نماز پڑھ کے بھی کم بخت سے بے حیائی نہیں چھوٹ رہی، تو قرآن کہہ رہے ہیں نماز اس لیے کہ بے حیائی چھوڑتی ہے، چھڑواتی ہے، لیکن آپ سے نہیں چھوٹ رہی، تو کیا نماز بھی چھوڑ دیں؟ بولو نا بھائی. نا 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 نا، وہ تو ڈبل گناہ ہو جائے گا. روزہ رکھ کے تقویٰ پیدا ہو یا نہ ہو، رمضان میں روزہ معذرت کے ساتھ آپ کے باپ کو بھی، یعنی معذرت کے ساتھ آپ کے والد محترم کو بھی رکھنا ہے. نماز سے حیا پیدا ہو نہ ہو، تواضع پیدا ہو نہ ہو، نماز بہرحال پڑھنی ہے. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ رمضان سے جو تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو تقویٰ رمضان کے روزوں کی حکمت ہے، علت نہیں ہے. علت کہتے ہیں اصل ریزن جس کی وجہ سے روزہ فرض ہے. وہ روزہ فرض جو ہے نا وہ اس وجہ سے ہے کہ قرآن کی یہ آیت ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. یہ آیت رمضان کے روزوں کو فرض کر رہی ہے، اور بے حیائی کا چھوٹنا اس فرضیت کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے. کہ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، یہ حاصل ہوں گی، ان میں یہ بھی ہے، تقویٰ بھی پیدا ہوگا، قوت برداشت بھی پیدا ہوگی، صحت بھی اچھی ہوگی. بھوکوں کے ساتھ تمہیں پتہ چلے گا بھوک کتنی بڑی ٹینشن ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی پیدا ہوگی، اور عبادت کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. یہ تمام کے تمام فائدے عبادت کی حکمتیں ہیں، ان کی وجہ سے یقیناً عبادت ہے. لیکن اصل وجہ یہ نہیں ہے، اصل وجہ وہ علت ہے. وہ علت کیا ہے؟ تم پر رمضان کے روزے فرض ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور نماز کی اصل وجہ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج جب بھی ڈھلکے گا نماز قائم کرو. تو یہ اصل علت ہے، اس وجہ سے نماز پڑھتے ہیں ہم. چاہے اس کے وہ فائدے حاصل ہو یا نہ ہو، نماز بہرحال آپ کو پڑھنی. اللہ